بأي اليدين يتمزمز. حضرت حمران سے روایت ہے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دعا بوضوء، کہ وضو کے لیے پانی منگوایا، فأفرغ علیہ من انائہ، پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر ڈالا، فغسلہما ثلاث مرات، اور ان کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا اور پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ آگے پھر ہے ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر مبارک پر مسح فرمایا، ثم غسل كل رجل، اور پھر ہر پیر کو اپنے پیروں میں سے 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توضأ وضوئی ھذا، آپ نے وضو فرمایا میرے اس وضو کے مثل میں۔ کبھی کبھی جلسوں میں جملہ کر دیتا ہوں کہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ دین کا ایک مسئلہ کسی کو معلوم ہو تو اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ میں گاؤں میں تھا، وہاں پر یہ غالباً پچھلی عید کے موقع پر پہلے تو نماز بھی خود ہی پڑھاتا جب وہاں پر ہوتا گاؤں میں، اور پھر آپریشن کے بعد اب میں نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں، اشارے سے پڑھتا ہوں نماز میں، لیکن بات چیت یعنی بیان وغیرہ ہے، بات چیت وہ تھوڑی سی پہلے کر لیتا ہوں، ورنہ پھر میرے وہ بیٹے ہیں بھائی ہیں وہ کر لیتے ہیں بیان۔ میں وہ عید میں نا، وہاں عید میں اب وہ سارا گاؤں اور پورے گاؤں کا مجمع ہوا، اور وہ گاؤں والے سے بھائی پوچھنے لگے کہ آپ نے وضو کیا ہے؟ کہنے ہاں وضو کیا ہے۔ میں نے کہا یہ وضو کا طریقہ آج کا ہے یا آج کا ہے طریقہ؟ میں نے کہا یہ دیکھو یہ وضو کا طریقہ سب سے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا یہ مبارک طریقہ سیکھا، اور آج تک یہ وضو کا طریقہ چلا آ رہا ہے ہمارے باپ دیکھنے میں۔ قدم قدم پر رہنمائی باپ دیکھنا بھی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بات کے اوپر ہے عنوان باندھ رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر فرمایا من توضأ مثل وضوئی، کہ جس نے وضو کیا میرے اس وضو کے مثل، پھر کھڑا ہوا، فصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ یہاں نفل سے مراد کون سے نفل ہے؟ تحیۃ الوضو ہے، کو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھی۔ اب آگے دیکھیں، لا يحدث فیہما نفسہ بشیء۔ اب یہاں ایک لفظ دھیان رکھیں، لا يحدث، کہ 2 رکعت نماز پڑھی، ایسی 2 رکعتیں پڑھی کہ لا يحدث فیہما نفسہ، کہ اپنے نفس کے ساتھ قصداً کوئی بات چیت نہیں کی، قصداً نہیں آ رہا ہوں، کہ ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس کے ساتھ بشیء کوئی بات چیت نہیں کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے
اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے تمام وہ گناہ جو پہلے کیے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لا يحدث فیہما نفسہ، اب ذرا دھیان سے بات سمجھنا۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہے، چلو آپ کو بیٹھنا ہی ثواب ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور مدارس میں جاتا ہوں، اگر طلباء کا سبق نہ ہو تو پھر بیچارے آ جاتے ہیں، ہمیں بیچارے اتنا، لیکن ہے ذرا ترغیبی چیز ہے، اختیاری ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چلو آرام۔ دیکھو غیر اختیاری تو دھیان سے سمجھنا، نماز کی دو صفتیں ہیں، نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع، یعنی خشوع اور خضوع، یہ نماز کی دو صفتیں ہیں۔ تو خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا، اور خضوع کا مطلب ہے نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ خشوع کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور خضوع کا تعلق اعضاء سے ہے۔ کہ اعضاء کی ظاہری شکل بھی ایسی ہو جس سے عز و انکساری ٹپک رہی ہو۔ کہ نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع اور مرتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سمجھ لیں، ہاں یہ آپ جائیں گے جب آگے اگلے ماحول میں جائیں گے نا، لوگ آپ سے پوچھیں گے یاد رکھنا کہ نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ توجہ سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، یعنی زیادہ دماغ پر دوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بالکل اگر کوئی دائیں بائیں بالکل توجہ ہو ہی نہ رکھنا ہے، یعنی زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ ہے جب غیر اختیاری تو خیال آئے، وہ تو ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، خنزب، اس کا کام یہی ہے نماز کے اندر وساوس ڈالنا، مشکوٰۃ شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اور ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، اس کا کام یہی ہے وضو کے اندر وساوس ڈالنا، کہ تیرے یہ جاؤ خشک رہے، یہ جاؤ خشک رہے، یہ بار بار وضو۔ ہمارے وضو تھے وہ اسی ہے، وہ ہم کی بیماری میں مبتلا تھے، وضو کرتے ان کو اطمینان نہیں ہوتا، پھر قریب ایک نہر تھی اس میں چھلانگ لگاتے تب جا کر ان کا وضو پورا ہوتا، پورا غسل کر کے باہر نکلتے، وہ بس وہ ہم کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، بس اتنا دھیان کہ بس میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑا ہوں، بس یہ توجہ بھی کافی ہے۔ پھر میرے حضرت نے نماز میں خشوع
خشوع کے 5 طریقے بیان کیے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جب نماز پڑھیں نماز پڑھ رہے ہیں، نمبر 1 قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں، اور قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں، قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں، قرآن پاک کے الفاظ کو کچے حافظ کی طرح پڑھیں، کچے حافظ کی طرح، جیسے کچا حافظ ہونے آپ دیکھ لیں جب وہ سبق سنائے گا تو اس کی پوری توجہ بس قرآن پاک کے الفاظ کی طرف ہوگی، کیا اب میں نے کیا پڑھنا ہے، کون سا لفظ پڑھنا ہے، کون سی آیت پڑھنی ہے۔ یہ طریقہ یہ ہے قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان ہو۔ اسی کو ہمارے مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تم ہر چیز میں ٹرینڈ، نماز میں ان ٹرینڈ ہے کہ تم ہر چیز میں ٹرینڈ، یہ ٹرینڈ جانتے ہیں کہ تم ہر چیز میں ٹرینڈ، نماز میں ان ٹرینڈ، تم ہر چیز میں ماہر ہو لیکن نماز میں مہارت نہیں دکھانی، وہاں پر رہا ہے تم ہر چیز میں ٹرینڈ، نماز میں ان ٹرینڈ، یعنی وہاں کوئی مہارت کا مظاہرہ نہیں کرنا، بس وہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں، قرآن پاک کچے حافظ کی طرح پڑھیں، جیسے کچا حافظ ہونے وہ قرآن وہ سبق سنائے گا تو آپ دیکھ لیں، وہ تراویح میں آپ دیکھیں حافظ کچا ہو تو وہ اس ہر وقت بس دھیان وہ قرآن پاک کلمات کی طرف ہوگا۔ یا دوسرا یہ ہے اگر قرآن پاک کے الفاظ کے معنی کو سوچ لیں، اگر معنی سمجھتا ہے تو معنی کو سوچ لیں، یعنی معنی کی طرف دھیان رکھیں، ہم معنی کا تصور کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی قرآن پاک کے الفاظ کے معنی کی طرف دھیان رکھیں، اگر وہ معنی سمجھتا ہو تو معنی کو سوچ لیں، معنی کا تصور کر لیں، یہ اس سے بھی وہ یہ بھی نماز میں خشوع کی علامت ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں، اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں۔ تیسرا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آ جاتا کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں۔ جزاک اللہ۔ چلو میں دیکھو ایسا کام بچے کر سکتے نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ پاک کی ذات کا تصور جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ مجھے خواب میں اللہ میاں کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نماز میں جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اس حالت کا تصور کر لیا کروں، اس شکل کا تصور کر لیا کروں؟ فرمائے نہیں، فرمائے کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور کریں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں، چاہے زیارت کر بھی رکھی ہو کسی حالت میں، لیکن نماز میں اس حالت کو نہیں سوچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حقیقی دیدار ہے وہ تو اللہ آخرت میں نصیب کریں گے۔ سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھو۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امروز شریف تشریف لے گئے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امروز شریف کے 2 مرشد تھے، ان دونوں کے ہاں وہ تشریف لے جاتے تھے سندھ میں، امروز شریف میں وہاں پر حاضر تھے، تو وہاں پر ایک بابا جی اپنے سادہ انداز سے کہنے لگے، اور لاہور پوچھ لگے، مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے کہ آخرت میں اللہ میاں کا دیدار نصیب ہوگا، اور میں ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔
کہ مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں آگے، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے کہ آخرت میں اللہ میاں کا دیدار نصیب ہوگا، تو میں ہوگا، خوب ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ وہ تو بخاری شریف میں ہے سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو۔ اسی طرح سورج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جیسا چاند کے دیکھنے میں کوئی آپ دیکھو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح رب تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی، رب تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی چیز مزاحم نہیں ہوگی، کوئی مقابل نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں۔ تین، چوتھا یہ ہے کہ اللہ پاک کی صفات کو سوچ لیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سوچ لیں کہ اللہ پاک کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، یا اللہ پاک کی ذات ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ پاک کی صفات کو سوچ لیں، یہ بھی نماز میں ہے، ان کوئی بھی تصور ان میں سے نہیں۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ بس یہ سوچ لیں کہ میں نماز میں یہ سوچ لیں کہ میں خانہ کعبے کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ تصور ذرا حاجیوں کے لیے آسان ہے کہ آدمی یہ سوچ لے کہ میں خانہ کعبے کے سامنے ہوں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ان پانچوں کا خلاصہ یہی ہے، آگے مختصر پانچوں کا خلاصہ یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، بس یہ سوچ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، تو فکر کر دوں۔ دیکھو نماز کی دو صفتیں ہیں نا، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں، مرتبے میں، دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو گئے۔ نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، اور خود بخود آ جائیں اس کی پرواہ نہ کریں اپنا۔ ہاں وہ تو ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ایک آدمی کی نماز میں کبھی بھی غیر کا خیال وسوسہ تک نہ آئے۔ ایک آدمی کی نماز میں کبھی بھی غیر کا خیال وسوسہ تک نہ آئے۔ مجھے خطرہ ہے کہیں اس کی نماز عجب میں نہ ڈال دے، خود پسندی میں نہ ڈال دے، میری نماز تو ایسی ہے اس میں غیر خیال تک بھی نہیں آتا ہے۔ تو غیر اختیاری طور پر ہے خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی پرواہ نہ کریں، اس سے ہم بچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ میں رائے مرکز میں تھا، ہمارے حاجی روحا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے اپنے بزرگانہ انداز سے، تو وہ اپنے انداز سے تلقین کر رہے ہیں کہ تم ایسی دو رکعتیں ایسی پڑھو کہ اس میں غیر خیال تک ہی نہ آئے، بالکل اگر آئے وسوسہ آ جائے پھر پڑھو، پھر 2 رکعتیں پڑھو، پھر آئے وسوسہ پھر پڑھو۔ وہ چلو ان کا اپنا انداز، لیکن بہرحال میں جو کچھ چیزیں اور اپنے بزرگ قوموں میں سمجھ میں آتی ہیں کتابوں میں کہ دیکھو جو غیر اختیاری تو اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں نا۔ نماز میں خیالات کا لانا منع ہے۔ بڑے حضرات ہم اپنے بزرگانہ انداز سے کچھ باتیں کہتے ہیں، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں، دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جب دھیان آ گئے متوجہ ہو گئے، کتنی آسانی ہے یار۔ ہاں اپنے دماغ کے اوپر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے آگنا، بالکل دھیان دائیں بائیں کوئی نہ، بالکل یہ آگنا ایسے ہی۔ ہم کمزور ہیں، آخر دکان سے نکل کر آ رہے ہیں، دفتر سے نکل کر آ رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے ماحول سے نکل جا رہے ہیں، کچھ نہ خیال تو آ ہی جاتا ہے لگا۔ تو خیالات کا لانا منع ہے، اور خود بخود آ جائیں، چاہے پوری نماز میں آئیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ پر جب دھیان آ جائے گا متوجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسانی الحمدللہ۔ ہاں بلکہ میں اپنے ہر کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں
میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سارا بوجھ ادھر ہے کہ خراب کیجیے الحمد اللہ، یہ اپنے بڑوں کے سائے کی یہ برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ میرے پاس جماعت میں چلہ لگا رہے، تبلیغ جماعت میں، پہلے میں چلے میں چل رہا ہوں، مجھے بڑے وسوسے آ رہے ہیں کہ میں دل کرتا ہے میں بھی بستر اٹھاؤں اور واپس پشاور پہنچ جا رہا چلے کو چھوڑ کر۔ میں نے اپنے حضرت کا یہ فرمان سامنے کرنا کہ بھائی یہ وساوس کا آنا یہ چلے کا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی تمام سب ہمارے الحمدللہ تمام سلسلے خیر کے الحمدللہ سب ہمارے بزرگوں کے سلسلے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، دین کے اور تصوف کے جتنے خیر کے یعنی سلسلے ہیں ہمارے بزرگوں کے، یہ سب برحق ہے۔ کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو۔ علی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا پر میں اس کو سب کچھ مل گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند یاد ہے۔ تب ایک بار ذہن میں آ گئی الحمدللہ اللہ۔ جزاک اللہ۔ چلو انشاءاللہ کچھ ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ۔ آج نہیں رہے آگے خوشو خضو کی آگے خوشی الحمدللہ ہے، 5 صورتیں بھی آ گئی الحمدللہ، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بس آدمی بس نماز میں یہ سوچ لیا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، بھائی اتنا تو خاصا بھی انشاءاللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں بس انشاءاللہ ہے۔ کوئی دھیان آگے پیچھے ہو بھی جائے پریشان نہ ہوں، بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں۔ میں گجرا والے میں تھا ایک بزرگ، میں عصر کی ایک جگہ بات چیت تھی، عصر کی نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے نا ایک کنارے پر لے کے رو رہے، کہنے کا پتہ نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے کہ نماز، وہی یہی پریشانی اظہار کر رہے کہ مجھے نماز میں وساوس بہت زیادہ، نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں چاہے پوری نماز میں آتے رہیں، بالکل اس کی پرواہ نہ کریں آپ، یہ تو نماز کے قبول ہونے کی نشانی ہے انشاءاللہ۔ وسوسہ ہے نا، وسوسہ یہ شیطان کی بے چینی کا نام ہے۔ جب ایک آدمی نیک عمل میں آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو کر اپنی پھونک پھانک مارتا ہے، وہ پریشان ہو، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کام میں لگے رہے ہیں الحمدللہ، آپ کو متسلی دیتا ہے ایسی آپ میں باوجہ کہا مجھے آپ بالکل پریشان ہیں، اس میں کیا پریشان الحمدللہ، وساوس سے کیا پریشان ہونا ہے، وساوس کا لانا منع ہے یا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، گناہ کی باتیں ہیں، مثلا گناہ کی باتیں ہیں، نہ ان کو پڑھیں نہ ان کو دیکھیں، نہ پڑھیں نہ سنیں نہ دیکھیں، اللہ نے دین ہمیں دیا ہے بڑا پیارا ہو گیا، کوئی دین کا کوئی بھی کام ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، وہ تو غیر اختیاری ہے، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اور یہی موقع ہوتا ہے، دیکھو یہ ایک بات کبھی کبھی مجلس میں کر دیتا ہوں، یہ جو گناہوں کے خیالات وساوس ہیں یہ بھی ہماری درجات کی بلندی کے لیے ہیں، یہ بھی ہماری درجات کی بلندی کے لیے۔ دیکھو پہلوان کھاڑے میں پہلوان ایک کشتی جیت لے وہ خوشی سے پورے نہیں سماتا،
حالانکہ اس میں جو انعام ملتا اس میں کیا حقیقت، اس کی کیا حقیقت۔ میں گھر میں گیا، وہاں پر کپ رکھے ہوئے، کوئی کپ رکھے ہوئے، کہتے ہیں ہم نے انعام میں جیتے ہیں۔ مگر یہ دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں نہ چائے پی سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں، بالکل فائر رکھے ہوئے۔ یہ پاکستان میں کتنے کپ جیتے ہیں سنا ہے، کون سا کشمیر فتح کر لیا، بس وہی 2-4 منٹ کی مخالفت وہی ہے۔ کوئی بھی یہ کھیل کودوں میں ہوتا ہے نا، ہر کہتے ہم نے کب جیتے ہیں کب جیتے ہیں۔ وہ دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں نہ چائے پی سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں۔ بیٹے چابی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، سب پھر کہہ لو ایک دفعہ بھائی، پچھلے بچوں آپ ہی کہہ لو جو اور دور بیٹھے نظرانا ہے۔ دیکھو بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے یا بادل کا موسم کر رکھا ہے اللہ نے۔ یہ جو گناہوں کے خیالات وساوس آتے ہیں، یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے نا۔ وہاں میں نے کہا کھاڑے میں ایک پہلوان خوشی جیت لے، وہ خوشی پتہ نہیں کیا اس نے میدان فتح کر لیا ہے، اور یہاں ہر وقت ہم کھاڑے میں، ہر وقت کھاڑے میں ہیں۔ یہ 900 شیطان، 2 خفیہ دشمن، ان کے ساتھ ہر وقت مقابلہ کا ہوا ہے، ہر وقت۔ اور اب میں یہ مقابلے کا اور خوشی کا وقت بتلا دوں، یاد رکھنا جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، دیکھیں یار جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے سمجھو کہ اب آپ کھاڑے میں آ گئے ہیں۔ جب بھی گناہ کا خیال آیا، کوئی بھی گناہ کا خیال آیا، تقاضا آیا، بس سمجھو کہ اب آپ کھاڑے میں آ گئے ہیں۔ اب ایک طرف آ گئے نا، ایک طرف رحمان ہے اور دوسری طرف نفس و شیطان ہے۔ اب یہ مقابلہ کا ہوا ہے۔ اب اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ رحمان کو خوش کرتے ہیں یا نفس کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ جتنی بار بھی اب گناہوں کے تقاضوں کو، غلط تقاضوں کو پامال کر کے اللہ میاں کو آپ خوش کریں گے، آپ دن میں پتہ نہیں ہزاروں خوشی جیت رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک خوشی نہیں تو ہزاروں خوشیاں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے سمجھو کہ اب آپ کا مقابلہ شروع ہے الحمدللہ۔ ایک نفس و شیطان، 2 خفیہ دشمن لگے ہوئے، ان کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ جتنی بار بھی نفس و شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کر کے آپ اللہ میاں کو خوش کریں گے، بس پھر آپ جو دن میں ہزاروں خوشیاں۔ یہ جو گناہ کے تقاضے ہیں یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے آپ دیکھ لیں فرشتے ہیں، فرشتے ان میں تو معصیت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم یعملون۔ انسان ہیں، اس میں اللہ نے خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے، اس لیے ہر وقت یہ مقابلہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ مقابلہ یہ بھی ہماری درجات کی بلندی کے لیے ہے الحمدللہ، کہ جتنی بار بھی نفس اور شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کر کے اللہ میں وہ خوش کریں گے، آپ دن میں ہزاروں خوشی جیت رہے ہیں نا۔ باہر نکلے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ بندگی کا خیال آیا، لیکن فوراً یہ سوچا کہ میری ہر نظر پر رب کی نظر ہے، ہاں کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ سوچ کر اپنی نظروں کو جھکا لیا، رحمان کو خوش کیا اور نفس اور شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کیا، بس سمجھو کہ آپ یہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گیا آپ الحمدللہ۔ قدم قدم پر ہے اپنی رحمت کا بہانے ہیں، یہ کتنا درجہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بلند ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر ڈالے نا۔ اس لیے ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں،
ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں. یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور طلباء ہیں ان کے لیے تو میرے یہ تو جنت میں ہی بیٹھے ہیں بیچارے. ہمارے طلباء ہیں جنت میں ہی بیٹھے ہیں. جنت سے جنت میں پہنچنا کیا مشکل ہے آپ کے لیے. ہمارے مولانا یاسین صاحب مدرسے میں تشریف لائے. طلباء سے پوچھنے لگے آٹا کیا بھاؤ ہے, آٹا کیا بھاؤ ہے. کسی طالب کو پتہ نہیں تھا آٹا کیا بھاؤ ہے. کسی طالب کو معلوم ہے آٹا کیا بھاؤ ہے. فرمانے لگے یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے. کسی طالب کو معلوم نہیں کہ آٹا کیا بھاؤ ہے. اب آپ سے پوچھے تو آٹا کیا بھاؤ ہے. یہ تو مولانا احمد صاحب کو معلوم ہوگا جب مدرسے کے محترم منتظم حضرات ہیں. اللہ جب مدرسے کے محترم منتظم ہوتے ہیں وہ ہمارے محسن ہوتے ہیں. الحمدللہ. ہاں ساری فکر اپنے ذمہ لے رکھی انہوں نے آ کر. طلباء کر کے ہمیں کسی کو مارے آٹا کیا بھاؤ. ہمارے یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے. جنت میں جو کچھ ملے گا بغیر بھاؤ کے ملے گا. یا کر وہ اللہ پاک ہی نصیب فرما لیتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمتی قدر یہی ہے کہ اللہ اس انتخابی قدر یہی ہے کہ خوب محنت سے پڑھیں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے, ادب و احترام سے, خدمت سے گھر میں جائیں. اپنے والدین خدمت ان کی دعائیں لینے کی کوشش, ادب کی برکت سے, خدمت کی برکت سے, دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ کام لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ذرا کچھ ہو گیا الحمدللہ. باقی مزید ہے اس کا نصاب خود حل ہے ابھی.